الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے دن ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو سیرت انبیاء و رسل علیہ السلام سے متعلق ہے کہ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا تذکرہ وارد ہوا ہے یا بعض کی طرف اشارہ وارد ہوا ہے اور اس کی کچھ تفصیلات روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ملاحظہ کریں گے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص، اس سے ہمارا بنیادی ہدف وہی ہے کہ جو ہم گزشتہ ایک طویل دروس میں قصص قرآنی کے عنوان سے نظریہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ قرآن کریم نے خاص مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات درج کیے اور ان قصص کی خصوصیات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں۔ ان قرآن کریم کی جو خصوصیات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ان واقعات کے ذیل میں دیکھیں گے۔ البتہ روش کو آغاز میں بیان کر دیا جائے کہ واقعات سے مقصود یہ نہیں ہے کہ ایک تعجب آور چیز یا ایک حیرت انگیز چیز جو ماضی میں روح پذیر ہوئی ہو اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہی ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے قصص سے، وہ عبرت ہے، وہ ہدایت ہے اور وہ رہنمائی ہے۔ یعنی سیرت کے اعتبار سے ہم انبیاء علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے واقعات کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ نمبر 2، ہم کوشش کریں گے قرآن کریم کے دائرے میں رہیں، اور قرآن کریم کے دائرے میں رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نبی کے بارے میں ہم کوئی اور گفتگو قرآن سے ہٹ کے نہ کریں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے جو نبوت کا نظریہ پیش کیا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات پیش کی ہیں، ہم اس کے دائرے میں رہتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص اور ان کی قوم کے حالات کو تجزیہ تحلیل کریں۔ یعنی قرآنی موقف سے ہٹ کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو کتابوں میں آئے ہیں یا احادیث میں آئے ہیں اس کو نہ لیا جائے۔ جو قرآن کریم میں نبوت کے نظریے سے سازگار واقعات ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم قبول کریں گے، اگرچہ اس کو بھی پڑھیں گے جو احادیث میں یا روایات میں یا تاریخی کتب میں ایسی چیز آئی ہے کہ جو قرآن کریم کے ممکن ہے نظریے سے ٹکراتی ہو، کیونکہ اسرائیلیات شیعہ سنی کتب میں بلا شک و شبہ وارد ہوئی ہیں۔ اسرائیلیات سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ مسلمان بعض ہوئے اور بعض نے شرارتاً یہ کام کیا کہ جو ان کے ہاں تحریفی نظریات انبیاء علیہ السلام کی زندگانی کے بارے میں پائے جاتے تھے، انہوں نے دین اسلام کی طرف نسبت دے کے مسلمانوں میں اسے پھیلایا، اور وہ پھر حدیث بن کے کتابوں کی نظر ہوئی یا تفسیر کے ذیل میں اسے ذکر کیا گیا، اور وہ انبیاء علیہ السلام کی شان اور منزلت اور جو نظریہ نبوت قرآن کریم کا موجود ہے اس سے وہ ٹکراتا ہے۔ اس کو اسرائیلیات سے پھر تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ آج کل کافی اس موضوع کے اوپر کتابیں بھی آئی ہیں، یعنی ایسی احادیث جو یہود و نصارہ کی وجہ سے داخل ہوئی ہیں اور ان کے نظریے سے منسلک ہیں اور ان کے نظریے کی تائید کرتی ہیں، نہ کہ قرآنی نظریے کی تائید کرتی ہیں۔ یہ موضوع اپنے طور پہ علوم قرآنی کا ایک اہم اور حساس ٹاپک ہے اور اسے ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ایسی احادیث یا ایسے واقعات کہ جو اسرائیلیات ہیں اور یہود و نصارہ کی وجہ سے داخل ہو گئے اور اس کے جو بھی اسباب بنے ہوں اس کی طرف ابھی ہم نہیں ملاحظہ کرتے، لیکن وہ اسرائیلیات موجود ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں یہ دوران قرات اور دوران مطالعہ ہی سامنے آتا ہے کہ کتنی ان کی تعداد ہے۔ لیکن ہر وہ چیز جو قرآنی موقف سے ٹکرائے یا قرآن کریم کی تائید نہ کرے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے ہم تیزی سے نظریہ نبوت قرآن کریم کے ذیل میں دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ یہ موضوع طویل ہے کیونکہ قرآن نے توحید، نبوت، قیامت اس کو بہت مفصل بیان کیا ہے، لیکن ہم مختصر اس کو لے کے چلیں گے اور اس کے اہم کلی نظریات ہم قرآن کے لے لیتے ہیں استدلال کے ساتھ، یعنی قرآنی ریفرنس اور آیت کریمہ کی تلاوت کے ساتھ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں کہ اس کا ایک حد تک گزشتہ دروس میں ہمارا طویل ایک تجزیہ تحلیل گزر چکا ہے اور مفسرین نے بہت اس کے اوپر لمبی بحث کی ہے اس آیت کے ذیل میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 213، کیونکہ یہ بعثت انبیاء علیہ السلام سے متعلق ایک بہت خوبصورت
آیت کریمہ ہے جو انسانی خلقت کی ابتدا اور انبیاء علیہ السلام کا مبعوث ہونا اس سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 213 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کان الناس امتاً واحدہ، کانا بتا رہا ہے کہ ماضی میں یہ کام ہوا، مسلسل نہیں ہے۔ ابتدا میں لوگ ایک امت تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک کنبے کی طرح رہتے تھے، آبادی بھی ممکن ہے بہت زیادہ نہ ہو، تھوڑی سی آبادی ہو، کوئی آپس میں اختلاف اور جھگڑا بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، ان میں اختلاف پڑ گیا۔ اختلاف ہم یہ پیچھے تفصیلی طور پہ مفسرین کی نگاہ میں آیت اللہ طباطبائی اور آیت اللہ جوادی عاملی اور دیگر بزرگان، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام کے ذیل میں اس آیت کریمہ کو اقوال مفسرین اس کے ضمن میں دیکھ چکے ہیں۔ صرف ابھی اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں، اور یہ اشارہ ہی انشاءاللہ تعالی اس حد تک کفایت کرے گا، کیونکہ اس آیت کریمہ سے ہم جو استدلال کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے اور انبیاء خاص مقصد کے لیے آئے، اور اس لیے انبیاء سے تعلق قائم کرنا نجات کے لیے اور ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے انبیاء علیہ السلام سے تعلق قائم نہیں کیا تو نہ نجات ہے نہ ہدایت ہے۔ اسی جیسا کہ اصول دین منظم کر کے پھر ہمارے ہاں رائج متاخر دور میں کر دیے گئے کہ 5 اصول دین ہیں، توحید، نبوت، امامت، قیامت، اور عدل جو ہے وہ صفات باری تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اختلاف برپا ہوا تو عدل کو بھی گن لیا جاتا ہے۔ کسی آیت یا روایت میں اس طرح 5 نام لے کے نہیں آئے، لیکن آیات اور روایات میں جو حساسیت عقائد کی بیان کی گئی ہے یا جن نظریات پہ بہت تاکید کی گئی ہے اس کا یہی نچوڑ نکلتا ہے۔ ان 5 کا مطلب کیا ہے؟ ان سے بندوں نے عقیدے کا اور نظریات کا اور فکر کا تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر تعلق قائم نہیں کیا تو پھر تو انسان کی ہدایت و نجات نہیں ہے، یعنی نظریہ نبوت سے تعلق قائم نہیں ہے تو گمراہ ہے انسان۔ اگر انبیاء علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے تو گمراہ ہے انسان، وہ اصلاً دائرہ اسلام میں نہیں ہے اگر عقیدہ نبوت اس کا متزلزل ہے یا منحرف ہے، یا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک کو تسلیم نہیں کرتا، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اگر کوئی ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ولایت و امامت و خلافت کے نظریے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ضروری ہے ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے اور ولایت کے نظریے سے، امامت کے نظریے سے تعلق ضروری ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ لگے گی کہ انبیاء اور نبوت ہر دو سے تعلق قلبی قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور وہ کیوں آئے؟ اس وجہ سے کہ ہماری اس دنیا کی امور کو منظم کر کے آخرت کے امور کو منظم کریں۔ دنیا وسیلہ ہے آخرت کی آباد کاری کا ہمارے لیے۔ دنیا جو ہے یہی سبب بنے گی کہ آخرت میں جنت ہے یا جہنم ہے، اس لیے دنیا کی امور کو منظم انبیاء علیہ السلام پہلے آ کے کرتے ہیں، اسی کے ذریعے سے پھر آخرت ہمارے لیے مرتب ہوگی۔ لہذا کان الناس امتاً واحدہ، لوگ ایک امت تھے، یعنی بکھرے ہوئے گروہ نہیں تھے، بلکہ ایک ہی طرح سے امن، سکون، چین سے رہتے تھے۔ فبعث اللہ نبیین، پھر چونکہ اختلاف برپا ہوا تو اللہ نے انبیاء بھیج دیے۔ وہ جب آئے تو سٹیٹس کیا تھا انبیاء کا، یعنی کس عنوان سے لوگوں کے درمیان وہ لوگ پہچانے جاتے تھے، وہ کیا عنوان ہے، وہ کیا لیبل ہے کہ جس سے انبیاء اپنی قوموں میں پہچانے جاتے تھے؟ مبشرین و منذرین، وہ مبشر اور منذر تھے، یعنی بشارت دینے والے ہیں، رہنمائی کر کے فائدے والی چیزیں آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہ رہنمائی کر کے کیا ہمارے تک پہنچائیں گے؟ جو ہم سے مفید ہمارے لیے چیزیں ہیں، بشارتیں دیں گے۔ وَمُنذِرِينَ، اور خطرات سے آگاہ کریں گے، چاہے دنیا کی امور سے تعلق رکھے یا آخرت کے امور سے تعلق رکھے، وہ ہمیں خطرات سے آگاہ کر کے انذار کریں گے، یعنی پہلے جہنم اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں کا تعارف کروائیں گے۔ منذرین وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمراہ اتاری۔ انبیاء کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس ثبوت تھا، ان کے پاس بینات تھے جس کی مدد سے وہ لوگوں کے درمیان یہ امور انجام دیتے تھے۔ بس بعض اللہ نے کیا انبیاء کو، اور وہ ہمارے درمیان آئے تو 2 امور انجام دیں گے حتماً، مبشر و منذر۔ جب یہ عمل انجام پائے گا تو ٹکراؤ ہوگا باطل کے ساتھ،
یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اور کتاب کے ہمراہ کیوں یہ کام کیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس میں فیصلہ کر سکیں۔ آخر دو جھگڑ رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہے، بالآخر ایک کو صبر کرنا پڑے گا، بالآخر کسی کو تو کوئی جرم کی سزا ملے گی ہی ملے گی، لہٰذا وہ لوگوں میں فیصلہ کرنے آئے۔ کار انبیاء بھی یہی ہے، علماء کو انبیاء علیہ السلام کا پیرو ہونا چاہیے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ جس علاقے میں جائیں وہاں پہ مبشر و منذر بنیں، انہیں وہاں پہ بشارتیں دیں اور انذار کریں اور لوگوں کے فیصلے حل کریں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تعریفیں کرائیں، لوگوں سے اپنا گھر بنائیں، مال کمائیں اور دنیا داری کا ایک ذریعہ بنائیں۔ یہ تفکر قرآن کا تفکر نہیں ہے۔ لہٰذا ابتدا کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، ہم ہی سے یہ اس کار انبیاء کی ابتدا ہونی چاہیے کہ ہم جس جگہ پر بھی جائیں یہی قرآن ذریعہ ہو، اہل بیت علیہ السلام کا کلام ذریعہ ہو، اور کلام الہی و کلام اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے بشارتیں اور انذار کریں اور لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کریں، فیصلے کرائیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بات آ گئی اور یہ پہلا نظریہ اس سے پتہ لگا انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں۔ سورہ اسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ نمبر غالباً 17 نمبر سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان انبیاء کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کے بیان سے پہلے عذاب نہیں رکھا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جرم عائد ہوگا یا اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے گا، اس وقت آئے گا کہ پہلے نبی کا پیغام اس تک پہنچ چکا ہو۔ لہٰذا سورہ اسراء آیت نمبر 15 میں واضح طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس سے فقہا و علم اصول میں بھی استفادہ خوب کیا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، کسی نے ہدایت حاصل کی تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا، اللہ کو ہماری عبادتوں سے کوئی نفع نہیں پہنچتا، اپنا اس کا فائدہ ہے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، جس نے گمراہی اختیار کی اور گمراہ ہوا اسی کے اوپر یہ آفت آئے گی، گمراہی کا خود ہی وہ خمیازہ بھگتے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں قیامت میں اٹھائے گا۔ بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ اس کو نہیں اٹھائے گا غم، باپ نے اگر گناہ کیا تو بیٹے کے سر پہ نہیں آئے گا روز قیامت، صحیح۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ تمام انبیاء کی تعلیمات ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتے صحیح اسی شریعت کا یہ حکم ہے، نہیں، یہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری یہ تمام انبیاء کی تعلیمات تھیں۔ پھر آخری حصہ ہمارے لیے قابل غور ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے، وما كنا معذبین، ہم عذاب دینے والے انہیں نہیں ہیں، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ان میں رسول بھیج دیں، یہاں تک کہ ان میں رسول بھیج دیں۔ یہ ترتیب سے آپ اگر حوالے بھی نوٹ کرتے جائیں آیت کریمہ کے اور اس میں عنوان لکھتے جائیں تو نظریہ نبوت مرتب ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے مبشر و منذر اور کتاب حق کے ساتھ آنے اور لوگوں میں فیصلہ کرنے، ان چار امور کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 213 میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مبشر تھے، دوسری چیز کیا ہے؟ منذر تھے، تیسری چیز کیا ہے؟ لوگوں میں فیصلہ کرنے والے تھے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ کتاب کے ساتھ آئے۔ کتاب کے ساتھ آیت کریمہ میں تیسرا ہے نمبر، چوتھا لیحکم، حکم کے بارے میں فیصلے کی ہے بات۔ سورہ اسراء آیت نمبر 15 سے پتہ لگتا ہے اللہ نے رسول بھیجا ہے تو حجت تمام جب تک نہیں ہوگی تب تک عذاب نہیں ہے۔ اور یہ الکافی میں پورا باب ہے، باب المستضعفین، اس میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ رہتا رہا ہے کہ حق کا پیغام اس تک نہیں آیا اور وہ اسی طرح کفر کی حالت میں یا گناہوں کی حالت میں مر گیا اور کوئی پیغام حق اس تک نہیں پہنچے گا، قیامت والے دن جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ وما كنا معذبین، ہم عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا۔ اچھا، رسول آئے کتنے اور کہاں کہاں آئے؟ سورہ نحل میں واضح ارشاد ہو گیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، ہر امت میں آیا ہے، صحیح۔ اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہ اس میں
نہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی امت نہیں ہے جس میں نذیر نہ آیا ہو۔ البتہ یہ عمومی ہے، نذیر کا معنی عمومی ہے، ابھی ان کلمات پہ بحث ہماری مقصود نہیں ہے، لیکن حتماً و حتماً انبیاء پہ دلالت ہے۔ آیا انبیاء کے علاوہ بقیہ کو بھی شامل ہیں یہ دو آیات یا نہیں، یہ اپنی جگہ پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خصوصاً یہ آیت وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ادھر نذیر کا دائرہ فقط انبیاء اور رسول کو شامل ہے یا نہیں، انبیاء، رسول، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، حتیٰ وہ علماء جو انذار کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لِيُنذِرَهُمْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ تاکہ وہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ یہ کیوں اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تاکہ دین میں غور و فکر کریں، اور دین میں غور و فکر فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایک گروہ کو نکلنا چاہیے اور جائے اور حاصل کر کے علم آئے اور دین کے اوپر غور و فکر کر کے حاصل کرے۔ لِيَتَعَلَّمُوا نہیں آیا، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ہے، دین کو تعلیم لے کے نہیں آگے بلکہ کیا کر کے آئے ہیں، تفقہ کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایک چیز کو لینا۔ ایک دفعہ انسان رٹا لگا کے لے لیتا ہے، ایک دفعہ انسان سمجھ کے لے لیتا ہے، ایک دفعہ غور و فکر کر کے لیتا ہے، یہ تین مرحلے الگ الگ ہیں۔ ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی، رٹا لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ سمجھ آ گئی، اسے کہتے ہیں تعلیم لے لیا، جو اس نے کہا ہاں وہ مجھے پتا ہے اس نے کیا کہا ہے، استاد کا نظریہ کیا تھا، فلاں نظریہ کیا تھا، یہ میرے علم میں ہے، اچھا ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہتے ہیں یہ میں نے غور نہیں کیا کبھی۔ ادھر قرآن کریم یہ نہیں کہہ لِيَتَعَلَّمُوا فِي الدِّينِ، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ کرو، گہرائی سے اندر جاؤ، غور و فکر کر کے لینے کو اسے کہتے ہیں کہ دین لیا۔ جب یہ لے لو تو پھر کیا کرو، پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ آ جاؤ اپنے علاقوں میں، اور علاقوں میں آ کے انذار کرو۔ یہ غالباً سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 ہے، اس کو آیت سے میں دیکھ لیتے بھی ہیں، نہیں 100 نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی 122 ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کو جہاد کے لیے نکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آیت نازل ہو گئی کہ سب کے سب اٹھ کے نہ چلے جائیں، ایک طبقہ پیچھے چھوڑو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، فَلَوْلَا نَفَرَ کی آیت کریمہ اب درست ہے، اس میں کوئی ممکن ہے کلمات کی پہلے غلطی ہو گئی ہو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ان لوگوں میں سے ہی بعض جماعتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو نکلیں اور تفقہ فی الدین کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنے ان قوموں کی طرف لوٹ آئیں تو ان کو انذار کریں۔ اس لیے بعض روایات میں بھی آیا کہ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اس سے نذیر سے مراد فقط اور فقط انبیاء اور رسول نہیں ہیں، انبیاء، رسول، ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور وہ علماء جو یہ وظیفہ انذار کا انجام دیتے ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اس کی علت بیان کی لعلہم یحذرون، ممکن ہے کہ وہ ان کے علماء کے انذار کرنے سے راہ راست کے اوپر آ جائیں اور ڈر جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ خلاصہ کلام کہ تیسرے مرحلے میں ہمیں یہ پتہ لگا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسی امت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر انبیاء اور رسول علیہم السلام یا نذیر نہ آیا ہو۔ اور آیت کیا ہیں، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی کہ قرآن میں سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، غالباً آیت نمبر 36 ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کل اور امہ یہ دونوں کلمے واضح دلالت کر رہے ہیں کہ تمام کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کلی طور پہ، کہ ہم نے رسول بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، دو اہداف بیان کیے کہ تم طواغیت سے اجتناب کرو اور اللہ کی عبادت کرو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اللہ کی عبادت بھی اور طواغیت کے ساتھ گلے بھی ملے ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طاغوت سے اس جگہ مراد فقط سیاسی طواغیت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑے فرائض ہیں، بلکہ ادھر طاغوت سے مراد ہے ہر وہ عمل جو اللہ کی بندگی سے ٹکراتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر چیز طاغوت شمار ہوتی ہے، یعنی اللہ کی حدود کا پار کرنا طاغوتیت ہے۔ اور اس کے بڑے بڑے مصادیق یہی سیاسی فرعون ہیں جو حکمران غیر قانونی، غیر الہی
بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ رسول پھر ہر جگہ آئے، اور دوسری آیت ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، نذیر کا کم سے کم استدلال میں انبیاء ضرور آتے ہیں، یہ متفقون علیہ ہیں۔ یہ ہمارے پاس تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی چیز کہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 136، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں عمل کے اعتبار سے، وظیفے کے اعتبار سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا اس کے اعتبار سے کوئی فرق ان میں موجود نہیں ہے۔ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 136 آیت پڑھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری تھی جو جناب ادریس علیہ السلام کے لیے تھی۔ جو جناب ادریس علیہ السلام کا وظیفہ تھا وہی حضرت نوح علیہ السلام کا وظیفہ تھا۔ کسی نبی میں وظیفہ نبوت و منصب نبوت اور یہ جو قرآن نے مبشر و منذر اور کتاب کا بھیجنا اور ان کا فیصلہ کرنا امت کے درمیان، اس اعتبار سے نبیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ملاحظہ کریں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 136، قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اسباط کی طرف نازل کیا، سب پر ہم ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف نازل کیا اس کے پر بھی ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے رب کی جانب سے ان نبیوں کو جو اللہ نے عطا کیا اس کے اوپر بھی ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بہت اعلیٰ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کچھ کم تھی، ادریس علیہ السلام کی نبوت بہت پائیدار تھی، یا یونس علیہ السلام کی نبوت وہ پائیدار نہیں تھی، ایسی چیز نہیں ہے۔ نبوت منصب ہے ایک، اور اس منصب کی پر جو آئے گا وہ نبی ہے، اور اس کا وظیفہ اس منصب کے عین مطابق انجام دینا، کوئی بھی آ جائے، کسی دور میں بھی آ جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کو ہی تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نحن لہو یعنی اللہ کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تہ دل سے اور عمل کے ذریعے سے قبول کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے پاس آئی کہ انبیاء میں فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ فضیلت نہیں ہے، نبیوں میں فرق نہیں کرنا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے نبی میں ایک نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں ہے۔ فضیلت اللہ نے دی ہے انبیاء کو، اس لیے قرآن کریم نے واضح بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اس میں کہ 253 نمبر میں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض کے اوپر فضیلت دی۔ آغاز آیت میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض دیگر رسولوں کے اوپر کیا کیا، فضیلت دی۔ واضح طور پہ قرآن نے ذکر کر دیا کہ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ اور سورہ جاثیہ آیت نمبر 16 میں یہ آیا ہے کہ تمام عالمین پہ، البتہ تکرار کے ساتھ قرآن میں 2-3 جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کو تمام جہان پر فضیلت دی۔ یہ بات مسلم ہے، انبیاء سے افضل امت کے افراد نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام جب بھی آئے ہیں وہ تمام کے تمام امت کے افراد کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے تمام افراد پہ فضیلت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔ اور ائمہ علیہ السلام کے جو انبیاء علیہ السلام پہ فضیلت دینے کی بات ہے وہ بھی ہمارے پاس احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ موضوع ہے۔ البتہ اس میں بھی اقوال ہیں کہ آیا فضیلت تمام انبیاء پہ یا بعض انبیاء پہ ہے۔ بہرحال جو معروف قول ہے وہ یہی ہے کہ فقط جو 12 ائمہ علیہ السلام ہیں وہ اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فضیلت رکھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام بقیہ تمام کے تمام کے اوپر افضل اور فضیلت رکھتے ہیں۔ قرآن نے فضیلت کا موضوع خود بیان کیا ہے، کوئی ہم نے اپنی طرف سے ایجاد فضیلت کا موضوع نہیں کیا۔ البتہ نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، فضیلت کے اعتبار سے فرق قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں 253 میں واضح طور پہ بیان کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ یعنی ممکن ہے کہ یہ بھی مراد ہو کہ ان جہات سے مثلا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں،
اور ان جہات سے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ پہ بھی فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اسلوب بعض اوقات قرآن میں اس طریقے سے بھی آتا ہے۔ اور ایک دوسری صورت یہ بنتی ہے نہیں، بعض کو کلی طور پہ مطلقاً دیگر بعض کے اوپر فضیلت عطا ہوئی ہے، اور کسی جہت سے بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسرا پہلے کے اوپر کوئی فضیلت رکھتا ہو، لیکن نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس یہ موضوع قرآن نے اس طور پہ بھی بیان کیا ہے کہ عالمین پر تو فضیلت ہے، لیکن انبیاء میں کیسے فضیلت ہے؟ سورہ احقاف میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے رسول آپ اسی طرح سے صبر کریں جیسے رسولوں میں سے اولو العزم نے صبر کیا۔ اب صبر اولو العزم نہیں ہے، بس جو اولو العزم ہیں، جو غیر اولو العزم کی پر فضیلت رکھ گئے یا نہیں رکھ گئے؟ رکھ گئے۔ لہذا بعض جہات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں واقعاً ایک فضیلت کے موارد موجود ہیں، جیسے یونس علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے اعتبار سے رسول اللہ کو فضیلت ہے۔ یونس علیہ السلام کہ صبر ہی کے اعتبار سے قرآن میں واضح ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ کہ رسول آپ یونس علیہ السلام کی طرح سے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیجئے گا، صبر کریں۔ کیسا صبر کریں؟ اس آیت میں سورہ احقاف میں بیان کیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اسی طرح سے صبر کریں جیسے رسولوں میں اولو العزم نے صبر کیا۔ اس لیے بعض موارد بھی آپ کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کر دیں، وَإِلَّا علم کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ بلندی کے اعتبار سے کہ سدرۃ المنتہا تک رسول ہی پہنچے، قاب قوسین او ادنا، کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعبیر اصلاً وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہ فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے کہ قاب قوسین او ادنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حبیب بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بات چیت کے لیے بلایا۔ موسیٰ کو چل کے کہا کہ آؤ کوہ طور پہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی جانب اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ لہذا قاب قوسین او ادنا کی منزل کے قوسین وہ کمانوں کو کہتے ہیں کہ دو کمانوں کے درمیان بلکہ اس سے بھی کم، ادنا اس سے بھی کم فاصلہ ہے، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے وہ فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کے پاس کوئی ولایت حاصل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، یعنی جتنے کمالات ہیں جمیع حسنت جمیع خصالہ، جیسے بلغ العلا بکمالہ کہ بلندیوں کی جتنے بھی مراتب ہیں ان کے اوپر وہ فائز ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ جتنے ان کے خصال اور اوصاف ہیں وہ تمام کے تمام حسن اور بہترین ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فضیلت قرآن نے واضح بیان کر دی۔ سورہ نساء میں اب آ جائیں امت کے درمیان کیا ہوا۔ فضیلت کئی جہات سے ہے، اب ہم قرآن کی آیات سے یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ کن کن جہات سے کس کس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ہمارے پاس انشاءاللہ نکات آ جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام آئے اور ایک وقت میں کئی انبیاء بھی آئے اور پکڑ کے قتل بھی بے گناہ ہوتے رہے، سخت ترین مبارزہ شروع ہو گیا۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ سورۃ نساء میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی قرآن میں وارد ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 میں کہ بغیر حق جو ہے وہ انبیاء کو قتل کیا گیا، یعنی امت نے پھر سلوک کیا یہ ملاحظہ کیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے اذیت نہ دی گئی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جسے جھٹلایا نہ گیا ہو۔ اسی طرح انبیاء میں بعض آئے کہ ان کو قتل کیا گیا، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یہ کیوں ان کے اوپر عذاب آیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے میثاق کو توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا کفر کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور بغیر حق کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ اس لیے انبیاء قتل ہوتے رہے، آئے اور قتل ہوتے رہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ حدید میں پھر واضح طور پہ ایک جامع ایک تعارف آیا انبیاء علیہ السلام کا، اور یہ جامع تعارف جیسا سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں ایک جامع تعارف تھا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اسی طرح سے سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جامع تعارف کرایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بینات کے ساتھ بھیجا۔ بینات سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات بھی دیے اور انہیں کتابیں بھی دیں،
اور کتابوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قسط اور انصاف اور عدل برپا کرنے کے لیے بھیجا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے کچھ مقاصد ہوتے تھے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسولوں کو ارسال کیا، بھیجا، بالبینات، بینات کے ساتھ بھیجا، یعنی معجزات تھے آشکار، یعنی سب کے لیے ثابت ہو گیا کہ یہ رسول ہیں، اتنی واضح طور پہ بھیجا، چھپے ہوئے نہیں تھے کہ پتہ ہی نہیں لگا، جیسے ہوتے ہیں نا ادھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اچھا یہ اتنا بزرگ عارف تھا یہ انسان، ایسا نہیں، انبیاء علیہ السلام معلوم تھا کہ واضح بینات کی وجہ سے روشن ہو گئے وہ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، کتاب لے کے آتے تھے انبیاء، حجت لے کے آتے تھے۔ وَالْمِيزَانَ، اور میزان، ہر چیز کو پرکھنے کا میزان اللہ نے بھیجا۔ ابھی پاکستان میں ووٹ دیں یا نہ دیں، وہ کہتے ہیں جاؤ میزان پہ رکھ لو، اگر ترازو میں پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے دے دو، نہیں اترتا تو اس کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اللہ نے ہر شے پہ معیار دیا، میزان دیا انبیاء علیہ السلام کو، ان کو صرف اور صرف وہ پیر بنا کے نہیں بھیجا کہ ان کے جو مرید ہیں وہ مرشد کے پیچھے ہی چلتے رہیں، نہیں، وہ جو بات کرتے تھے وہ عقلی طور پہ بھی بات ہوتی تھی، وہ حقیقت بھی بات رکھتی تھی، کتاب کے ساتھ ہوتی تھی۔ میزان یعنی کتاب اور میزان الگ الگ ہیں، ایک نہ سمجھیں، وَإِلَّا قرآن بیان کر دیتا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ والمیزان کی بجائے اے المیزان آ جاتا، صحیح ہے۔ یہاں پہ واو جو ہے یہ بتا رہے کتاب اور میزان میں فرق ہے، عموم خصوص کا بھی فرق کر سکتے ہیں، کتاب عام ہے، میزان ممکن ہے اخص ہو کہ کتاب میں اور دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال والمیزان، کیوں اللہ نے کتاب اور میزان کو نازل کیا، کیوں اللہ نے بھیجا؟ جس طرح ادھر علت آئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ادھر بعث کی علت کیا بیان کی ہے، سبب کیا بیان کیا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ دو کام ہو جائیں تو سمجھیں کہ انبیاء کے راستے پہ چل رہے ہیں، بندگی الہی جنم دیں، ہر عمل میں، خرید و فروخت ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو، کھانا پینا، اٹھنا سونا، جاگنا چلنا، ہر چیز میں انبیاء کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب طاغوت سے ہو رہا ہے۔ ادھر علت کیا بیان ہو رہی ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ہمراہ زندگی بسر کریں۔ اگر عدالت نہیں وجود میں آتی، شخصاً تو عدالت برپا کرنا ضروری ہے، عدالت شخصی طور پہ ہمارے وجود میں کب برپا ہوگی؟ جب گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں، جب اللہ کی بندگی شروع کر دیں، جب اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، مقید رکھیں اللہ اور اس کی حجت کے۔ اسی طرح معاشروں میں عدل ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ عدل برپا ہونا چاہیے، لیقوم الناس بالقسط۔ سوال یہاں پہ انفرادی عدالت کی بات ہو رہی ہے یا اجتماعی عدالت کی بات ہو رہی ہے؟ الناس آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ لیکون الرجل بالقسط، بلکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ ایک معاشرہ، ایک لوگ، ایک زندگی جو ایک ریاست میں لوگ افراد گزار رہے ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ گزاریں۔ یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا تعارف تھا، اور اللہ نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اللہ کی مدد اپنے رسولوں کے لیے ہے، اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اگر مقابلہ ہو جائے، ہمارے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، رسول کی مخالفت چونکہ کر بیٹھے تو اللہ ہماری حمایت نہیں کرے گا، اللہ رسولوں کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے اختتامی آیت میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ، کہ تاکہ پتہ لگ جائے کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت میں، محبت میں رسولوں کو اپنی اتباع میں قرار دیا کہ امت ان سے محبت کرے، امت ان کی اطاعت کرے۔ یہ ہمارے پاس مختصر سا ایک قرآن کریم میں انبیاء کا تعارف تھا، طویل طور پہ ہم جا سکتے ہیں لیکن اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ البتہ اسی ضمن میں نہج البلاغہ سے امیر المومنین علیہ السلام کے انتہائی خوبصورت کلام بھی پڑھ لیں۔ امام علی علیہ السلام نے انبیاء کی بعثت کا جو تعارف کرایا وہ اس طرح سے فبعث فیہم رسولہ، اللہ نے لوگوں میں رسول بھیجے، اپنے رسول بھیجے، وواتر الیہم انبیاءہ، اور تواتر کے ساتھ، جیسے بارش نہیں آسمان سے ٹپکتی اور قطرے کے پیچھے ایک قطرہ، اس کے پیچھے ایک قطرہ اور ایک دھار سی بن جاتی ہے، اس طرح اللہ نے انبیاء زمین پر بھیجے۔ کہاں فرشتے اللہ بھیج رہا ہے، کہاں انبیاء بھیج رہا ہے، صحیفے آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، عقل اللہ نے دے دی، ضمیر بھی دے دیا،
عبرت کے لیے حوادث بھی انسان کو پیش کر دیے، اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت سارے واقعات اور حادثات اس کے سامنے رکھ دیے، پھر انسان کہتا ہے کہ یار اگر اللہ نے ہدایت ہی کہاں کی ہے ہمیں۔ یہ بہت تعجب کی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے اچھا اللہ نے واضح طور پہ کیوں نہیں ہر چیز بتا دی، کہ واتر الیہم، کہ تواتر کے ساتھ لگاتار ان کے اندر انبیاء آ رہے ہیں، لگاتار رسل آ رہے ہیں، کتابیں لے کے آ رہے ہیں، بینات لے کے آ رہے ہیں، میزان لے کے آ رہے ہیں، پھر اللہ نے ہر بندے کو عقل دی، پھر اللہ نے ہر بندے کو وجدان اور ضمیر دیا، ہر بندے کی زندگی میں محتاجی پیدا کی، ہر بندے کی زندگی میں حوادث رکھ دیے، ہر بندے کی زندگی میں طرح طرح کے واقعات رکھی، نعمات کی بارش کر دی، اسے پھر بھی اللہ نظر نہ آئے تو اس کی آنکھیں اندھی ہوئیں۔ عمیت عین لا ترا، کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہیں دعائے عرفہ میں یا اس طرح دیگر احادیث میں بھی، کہ عمیت عین لا ترا، وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ اللہ وہ تجھے ہی نہ دیکھ سکیں، تو پوشیدہ ہی کب ہے کہ تجھے تلاش کرنے کی ضرورت پڑے، تلاش تو اسے کیا جاتا ہے جو نظر نہ آئے، تجھے ہم دلیل کے ذریعے سے تلاش کریں، وہ کون سی دلیل ہے جو تجھ سے روشن ہو، تجھے تو کوئی چیز روشن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جس کو نہیں نظر آتا اللہ، تو اس میں خامی ہے کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، اس سے کو بھائی آنکھیں کھولا نظر آ جائے گا، مثلا ایک آنکھیں بند ہو اس سے کہ مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے، بار بار کہتا رہے اس سے کو تم آنکھیں تو کھولو، کہتے نہیں ہے ہی اندھیرا، آپ زبردستی اس کی آنکھیں کھول لیں یا کوئی ایک ایسی سوئی چبھوئیں کہ آنکھیں کھول لے تو اسے روشنی نظر آ جائے گی۔ تو ایسی سوئیاں انسانوں کو چبھتی ہیں جب خدا نظر نہ آ رہا ہو، ایسے حوادث پہ پیش آتے ہیں، پھر اسے اللہ نظر آتا ہے، کہتا ہے کوئی تو ہے کہ جو رحمت نازل کر رہا ہے۔ یا جیسے یہ مثال دی جاتی ہے کہ مثلا ماں کے پیٹ میں 2 بچے تھے، انہیں شعور کی زبان دے دیں، ایک کہتا ہے کہ یار میں نے سنا کوئی ماں ہوتی ہے، کہا کہ ہاں سنا تو میں نے، یہ دکھائی کبھی نہیں دی، کہا کہ یہ سنا کہ وہ شفقت بھی بہت کرتی ہے، بڑی مہربان ہے، غذا بھی وہی دے رہی ہے، وہی سنبھالے ہوئے ہے، کہتے لیکن دیکھی کبھی نہیں ہے ہم نے۔ تو دیکھنے کی سکت ان میں نہیں ہے، نہ کہ اس سے ماں کا انکار ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہماری اندھی ہیں، توانائی ہمارے اندر نہیں ہے، حجاب نور و حجاب ظلمت ہیں، حجاب ظلمت یعنی گناہ، حجاب نور یعنی استطاعت ابھی ہم نے عملی نہیں کی، استطاعت ہے عملی نہیں کی، اسے حجب نور کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ نے دیکھا کہ وَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاهُ لِيَسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، کہ ان کی فطرت میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے اس کو یہ لوگ سامنے لے کے آ جائیں۔ ہر انسان کے وجود میں توحید نبوت موجود ہے، یہ نکال لیں۔ وَيُذَكِّرُهُ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ، اور اللہ کی بھولی ہوئی، یعنی اللہ نے جو فطرت پہ خلق کیا، اپنی فطرت پہ اللہ نے خلق کیا ہے، اس کو یہ میثاق جو ہیں وہ یاد دلا دیں، اور اللہ کی جو نعمتیں یہ انسان بھول چکا ہے اس کی یاد دہانی کرا دیں۔ وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور تبلیغ کر کے انہوں نے حجت تمام انبیاء نے کر دی۔ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، یہ جو عقلوں میں مدفون چیزیں ہیں، ہر ایک کو عقل دی، اور عقل کے اندر کئی قسم کے معارف اللہ نے چھپا کے رکھ دیے۔ انبیاء آتے ہیں وہ کوئی باہر سے چیز داخل نہیں کرتے، ان کی وہی باطن میں عقل کے اندر جو ہدایات پڑی انہیں اٹھا کے اس کے باطن میں آشکار کر دیتے ہیں۔ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وہ عقول کی جو مدفون چیزیں ہیں، عقل میں جو دفن شدہ چیزیں ہیں اور خزانے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ کے آشکار اور ظاہر انسان کے اندر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان غور کرے تو اس کے وجود میں اللہ کی نعمت موجود ہے۔ وَيُذَكِّرُهُ مَنْسِيَّةَ نِعْمَتِهِ، وہ فقط اللہ کی نعمتیں جو اس نے بھلائی نہیں ہے غفلتوں کی وجہ سے، اسے اس کے باطن سے ہی آشکار کر دیتے ہیں، اور اس کے وجود میں جو معارف اور خزانے پڑے ہیں، انبیاء آ کے وہ باطن کے اندر سے نعمات اس کی وہ عقل و معارف جو ہیں وہ زندہ کر دیں گے۔ اور اللہ نے اپنی فطرت میں جو انسان کو خلق کیا ہے، اس خلقت کے اندر ہی اللہ نے انسان کے لیے چیزیں رکھی ہیں، وہ اس کو دوبارہ اجاگر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام شعور کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک مختصر سا تعارف تھا جو نظریہ نبوت کا تھا۔ آئے اب ہم دیکھیں یہ جو انبیاء کا تعارف کرایا ہے، یہ شخصیات کہاں ہیں، کس کے بارے میں، کیا ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو قرآن کریم نے تقریباً 25 یا 24 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر ہم تھوڑا دقت میں جائیں 27 نام کر لیں، یا روایات سے استفادہ کرتے ہوئے 30 کے قریب لے جائیں۔
لیکن چونکہ لا نفرق بینہم کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، کہ ہم لوگ انبیاء میں فرق کے قائل نہیں ہیں، فضیلت ہے، تو ایک نبی کو جان لے سب انبیاء اسی طرح ہیں، ایک نبی کے ساتھ جو اس کی قوم نے کیا بقیہ کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا، تو ہم انبیاء کی وہ تاریخ پڑھتے ہیں جو قرآن نے پیش کی، لیکن اس کا منہج ہمارا یہی ہوگا، قرآن نے جتنا بیان کیا پہلے اس کو ملاحظہ کریں اور پھر روایات کی طرف آ جائیں، اور روایات سے بھی آنکھیں بند کر کے نہ لے لیں، بلکہ قرآن کے ان نظریات کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے ہم ذیل میں اور اس کے ہی دائرے میں رہتے ہوئے ان باتوں کو لیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پہ کیونکہ کلام بہت طویل ہے اور وہی ختم نہیں ہوگا، اور اس میں مسائل در مسائل ہیں، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، روایات میں مثبت منفی دونوں باتیں ہیں، اسرائیلیات بہت ساری ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں، خلقت کا چونکہ آغاز ہے اس لیے ہم ابھی آدم علیہ السلام کے واقعات کو چھوڑتے ہیں، ایک حد تک کچھ ہم پڑھ بھی چکے ہیں لیکن ان کو شروع کیا تو بقیہ رہ جائیں گے، اس لیے آدم علیہ السلام کے بعد ہم نبی کو اٹھاتے ہیں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور وہ ہیں جناب ادریس علیہ السلام۔ جناب ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں فقط 2 جگہ آیا ہے، اگرچہ قلیل ہے یہ تذکرہ، لیکن قرآن نے جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں اس سے ادریس علیہ السلام کی شان و منزلت زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک سورہ مریم آیت نمبر 56 میں آیا ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ آپ کتاب میں ادریس کا تذکرہ تم کرو، بے شک وہ صدیق نبی ہیں، صدیق ہیں نبی ہیں۔ اور دوسرا آیا سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل، یہ 3 انبیاء کلن من الصابرین، تینوں صابرین میں سے ہیں۔ بس خلاصہ ادریس علیہ السلام کی کتنی صفات آ گئیں؟ 3۔ پہلے ہیں صدیق، دوسرا کیا آ گیا؟ نبی، اور تیسرا کیا آ گیا؟ صابر۔ بعض جگہوں پہ اور بھی اس طرح سے بیان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ صدیق، نبی، صابر اور علو کا تذکرہ بھی وارد ہوا ہے۔ عالی ہونے سے کیا مراد ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ صرف ابتدائی طور پہ نسب کو دیکھ لیں ادریس علیہ السلام، کیونکہ ادریس علیہ السلام کی بعض خصوصیات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں آئیں گی۔ ادریس علیہ السلام کا نسب یہ ہے، ادریس بن یارد بن مہلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث تھے، ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ روایات میں وارد ہوا ہے، اگر اکٹھے کریں 2-3 صفحے بن جاتے ہیں۔ شیث علیہ السلام جناب حوا سے پیدا ہوئے، اور ان کے لیے بعض کہتے ہیں حوریہ آئی اور اس سے شادی ہوئی، اور پھر نسل انسانی شیث سے ہی بڑھی ہے۔ شیث کے بیٹے تھے انوش بھی نبی گزرے ہیں، اور انوش کے بعد قینان آئے، وہ بھی نبی تھے، اور قینان کے بعد مہلائیل آئے، وہ بھی نبی تھے، اور مہلائیل کے بعد ادریس آئے ہیں، لیکن مہلائیل کے بیٹے تھے یارد یا یارد، یہ جو یارد ہیں ان کے بیٹے جناب ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کا یہ نسب ہے، یعنی آدم علیہ السلام تک ان کا نسب جلد ہی پہنچتا ہے۔ ان کا نام عبری میں اخنوخ ہے، الف خ نون واو خ، اخنوخ نام ہے ان کا، اور انہیں ادریس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اللہ کے احکام اور اس کی حکمتوں کو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، لِأَنَّهُ كَانَ يُدَرِّسُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَحِكَمَهُ، کیونکہ وہ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام اور اللہ کی حکمتوں کو بیان کرتے تھے۔ فلسفہ اسلامی کے بانی بھی جناب ادریس شمار ہوتے ہیں۔ جو فلسفہ اسلامی ہے اس کا جو یونانی نام بنتا ہے، جس بندے سے شروع ہوا ہے اس کا ترجمہ ادریس ہی بنتا ہے۔ کان یعلم 72 لسانا، تقریباً انہیں 72 زبانیں آتی تھیں۔ ادریس علیہ السلام کو 72 زبانیں آتی تھیں۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ، اور پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قلم کا استعمال لکھنے میں کیا۔ خطوط جو ہے نا، یہ حروف تہجی اور لکھنے کا سارا سلسلہ وہ ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ وَأَوَّلُ مَنْ خَاطَ الثِّيَابِ، یہ روایات میں آیا ہے کہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سیا نہیں جاتا تھا پہلے،
بنا کپڑے کو، خیاطی درزی کا کام، پہلے درزی روئے زمین کے اوپر جناب ادریس علیہ السلام ہیں۔ وقیل کان یعلم علم النجوم والہیئہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وہ علم نجوم کو اور علم حیت کو جانتے تھے۔ ان کے والد یار تھے اور ان کی والدہ برہ یا برہ تھیں، اور ان کے جو وصی تھے وہ اخنوق، یہ جو ہیں اپنے والد کے وصی قرار پائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کو 2 صورتوں میں ذکر کیا، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 ہے اور آیت نمبر 86، ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، کیونکہ آیت نمبر 85 آپ نے دیکھ لی، جبکہ آیت نمبر 86 میں ان کے جو اوصاف ہیں وہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ کو ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے 3 اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، اور ایک ان کا جو وصف ہے وہ علو کا بیان کیا گیا ہے کہ عالی مرتبت ہونے کے اعتبار سے، اور یہ جو عالی مرتبت ہونے کے اعتبار سے ہم آیت نمبر 85 کے ساتھ ساتھ 86 آیت کو بھی دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت میں انہیں داخل کیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ صالح تھے، صالحین میں سے۔ رحمت میں داخل ہونا اور صالحین میں سے ہونا، یہ بھی اس میں بھی آپ اضافہ کر لیں۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی چند اوصاف کلی طور پہ انبیاء کے سب ہی کے ہوتے ہیں، یہ خصوصی طور پہ نام ذکر کیا گیا ہے۔ بقیہ قوم کے واقعات اور قصص ان کے کتب سے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ